إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند دے تے سب کچھ قربان کرن اور عملاً ادھے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو بچائیں۔ قبل سادہ طرح موضوع سامین آئی دے درس تصوف دا موضوع توکل ہے، یعنی اللہ سونے دے بھروسہ۔ قرآن کریم دی سورہ طلاق دی تیسری آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا جیڑا بھی اللہ سونے دے بھروسہ رکھے گا تے اللہ سونا وہ واسطے کافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سونے کتنی پیاری گل فرمائی ہے کہ جیڑا بھی ساری خلق تو خلقی اسباب و ارباب تو منہ موڑ کے، کیونکہ انہاں دے بھروسہ شرک ہے تے انہاں تو نا امید ہو کے صرف خدا وحدہ لا شریک تے بھروسہ کردا ہے تے اللہ سونا انہاں واسطے کافی ہے تے اللہ سونا ہر معاملے جو انہاں دی مدد فرمائے گا، اور اللہ سونے تو سچا دوست ساتھی اور کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ ساری مخلوق تو نا امید ہو لا خوف ہو کے صرف اللہ سونے کو ڈریے اور اپنی تمام امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط خدا وحدہ لا شریک نو بنا لیے، اور جڑا ساڑھے ہر ویلے کول ساڑھے دلاں چا سجے کھبے ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں تے تو جدھر رخ کرے ادھر اللہ دا رخ ہے، میں تواڈے نال ہے، تسی کیوں غور نہیں کردے میں تواڈے نفساں چ ہے۔ تاں ہی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھے والے فرمایا سگا یار تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ تے حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ رہ چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں ہے کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا لا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، جو کچھ ہے ساری کائنات دے اندر ہے، کائنات دی ہر لہر اور انسان اللہ تعالیٰ دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے سارے۔ رب دی بارگاہ تک پہنچنا ہی یہ دی فطرت ہے، رب دا دیدار حاصل کرنا ہی یہ دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سنے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سنے فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے دل دا آئینہ صاف کرے تاکہ دیتے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن اور یہ اندر نورانی ہوئے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے اور یہ روح روحانی سپرمین بنے، روحانی معراج حاصل کرے اور
تاکہ ٹائم ٹریول دی حقیقت بھی سمجھ آ جائے. یہ روح اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ پہنچے. لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان قلبی اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا قلبی ذکر حاصل کرے گا اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کرے گا تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نال نوری تعلق ہو جائے. انسان راہ مولا دا مسافر بنے تلاشے مولا جو نکلے. اس واسطے انسان نے چاہیے کہ سچے شاکان مولا علم نبوت وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن متقی نفس شیطان دنیا اور ان پجاریاں دشمن علماء مشایخ دی صحبت حاضر ہو گئے دی صحبت بیٹھے. یہ وہ لوگ اللہ والے جنہوں دیکھنا خدا یاد آتا ہے, جنہوں دیکھنا جنہوں دیدار کرنا گناہ چڑھتے ہیں, جنہوں دیکھنا عشق مولا ترقی کرتا ہے, عرفان الہی ترقی کرتا ہے, ماں سوادی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ سچے اللہ والے ہیں کہ انہاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرے اور اپنے پیر و مرشد کو نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر لو آئے, یعنی توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے دل چ لقا کروائے, ڈاؤن لوڈ کروائے, انہیں ایکسیپٹ کرے, انسٹال کر لے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے. پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے اور ذکر قلبی اپنے اسم اعظم دا قلبی ذکر اپنے مرشد کو حاصل کرے اور ہر لمحہ دوام ذکر و حضور چ گزارے. قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے, فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہو جائے تاکہ انہیں ولایت دی نعمت ملے, کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے. ولایت اللہ سونے دا قرب حضور صحبت عرفان عشق فقر محمدی اور دیدار الہی. لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان سچے علماء و مشایخ کو قرآن و سنت فقہ اور علم حاصل ضروری کرے. یہ روح دے مطابق تے اللہ سونے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کرے تاکہ انہوں اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے جڑا یہ زندگی دا مقصد ہے پیدا کرن دا. لیکن اصلی سعید الفطرت روحاں جڑیاں جنہاں روز الست دلوں بھی برا کیا سا زبان دے نال وہ دنیا چ بھی آ کے اللہ رب العزت دی طرف ہی راغب رہندیاں نے. جڑی اصلی بدبخت کور چشم روحاں نے انہوں نے جنہ مرضی سمجھاؤ بھی انہوں نے کوئی اثر نہیں ہوندا, کیونکہ انہوں نے روز الست دلوں بلا نہیں سی کیا, دنیا دکھائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے. اس واسطے دنیا جا کے انہوں نے نصیحتاں بھی اثر نہیں کر دیا, لوگوں دے پرشامے تو دور رہو. یہ بڑے غلیظ بدبخت ہے شیطان دے پجاری نے. اس واسطے جنہیں بھی شیطان دے بڑائی پروگرام ہے, افلاطونی پروگرام ہے, گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرعاں بابیاں دے یہ ناچ گانے ٹول ٹمکیاں جڑ دے رہندے نے, انہاں دے پروگراماں تو دور ہوو. جنہیں بھی ہے نا شیطان نے پروگرام بنایا, یوگا ہے, ریکی ہے, ٹیلی پیتھی ہے, ہپنوٹزم ہے, مسمرزم ہے, سپرچلزم ہے, سائیککزم ہے, سمدہ ہیلنگ انرجی ہے, مائنڈ سائنس ہے, نجوم ہے, رمل ہے, علم الجفر ہے, پامسٹری ہے, کفا شناسیاں نے, یعنی خلاف قرآن و سنت جتنے بھی علوم ہیں یہ سب شیطانی نے. رب سونے تو دور کرنے والے اور دنیا طالب بناؤ والے نے, نفس پرست بناؤ والے نے. نفس مارا جڑا انسان دے اندر ہے ساری دنیا طرح ہے, یہ بھی انسان واسطے بہت بڑی آزمائش ہے. نفس مارا بہت بڑا فرعون شیطان اور یزید ہے بندے اندر. اور حالانکہ دنیا جو ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے, پاکیزہ نفس لے کے آندا, لیکن بدعمالیاں دی ظلمت نہ اپنے نفس نو غلیظ کردا ہے. تو جب تک انسان اپنے نفس نو مزکی نہیں کرتا, مطمئن اور فنا نہیں کرتا, ان کدے فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی. اس واسطے انسان نے چاہیے کہ نفس نو فنا کرے, فنا قلب دی نعمت حاصل کرے تاکہ انہوں حق و یقین دا
فنا پہ توحید سلطان لذکار دا کمال حاصل ہوئے اور سارے للہ فلہ من اللہ دیا نعمت حاصل ہونا اور یہ روح باتیں چ پرواز کردیا ہویا حقیقت صلوات تک پہنچے، پھر اس تو اگے نظری سیر ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے۔ لیکن یہ واسطے اللہ سونے دے بنائے جنے پروگرام ہے، اسباق قرب الہی جڑے وہ کرنے ضروری ہے، یعنی قرآن و سنت دے وہ روح دے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جو بھی رب سونے پروگرام دیتا جنہیں وچ ایک توکل ہے کہ انسان جڑا وہ صرف اپنے خدای وحدہ لا شریک تے بھروسہ کرے، کدے بھی مخلوق تے بھروسہ نہ کرے، مخلوق تو الگ رہے، جنہیں غافلے نے سب تو الگ ہوئے، جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بھولے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے چل بھولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ سچے طالب مولا جڑے غافل مخلوق تو الگ رہندے نے، تو انہوں دی کوشش ہوندی ہے کہ سانو کوئی نہ جانے مخلوق، نہ اسی کسی نے جانی ہے، ساڑھے آسے ساڑھا اللہ کافی ہے، تو ہمیشہ خدا مست رہندے رہے۔ جو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دے درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ انہاں دی روح ہر ویلے اس خاکی وجود چو نکل کے اللہ رب العزت اور محو پرواز رہندی ہے باطن دے اندر، اور اس دنیا تو منہ موڑ دی، باطن دے اندر بھی جڑے نظارے ادھر دھیان نہیں کردی، وہ دھیان صرف اور صرف ذات مولا دے ہوندا ہے۔ اور جتھے بھی کتے کوئی حجاب یا رکاوٹ ہوندی ہے، اللہ ہو اور الا اللہ دیاں ضرباں نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک نہ اور اپنے پیر و مرشد دی روح دی مدد نہ وہ حجابات طے کردہ رہندا ہے، اور سارے نور و ظلمت 70,000 پردے طے کردے ہیں، اللہ سن دی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کردا ہے۔ اس واسطے دیگر اسباق کی طرح توکل جڑا انتہائی ضروری ہے۔ جلال خاطر سے لکھا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ مومن اگر پہاڑ دی چوٹی تے بھی ہوئے گا تے اللہ سونا او دے واسطے عالم جڑا وہ متعین فرما دینے گے، یعنی غیب تو کوئی انہوں تعلیم دین والا بھیج دینے گے جڑا انہوں تعلیم دندا رہے گا، یعنی قرآن و سنت بزاری بات نہیں تعلیم۔ پھر اسے جلال خاطر لکھا غوث پاک فرمان دیا کہ صحیح دل تا توحید توکل یقین ایمان اور اللہ سونے دے قرب تو پر جاندہ ہے، اور ساری مخلوق نو عاجزی انکساری اور محتاجی دی اکھنا دیکھدا ہے، باوجود دے اپنے آپ نو کسے چھوٹے بچے تو بھی بڑا نہیں سمجھدا۔ جیسے جلال خاطر لکھا غوث پاک فرمان دے کہ جڑا اللہ سونے دے بھروسہ کرے تے او دے واسطے کافی ہو جاندہ ہے۔ پھر اسے جلال خاطر لکھا کہ غوث پاک فرماندے نے کہ اے سبب نو شریک خدا سمجھنے والے ہو، اگر تسی توکل دے کھانے دا مزہ چکھ لندے تے تسی سبب نو کبھی کدے بھی شریک خدا نہ بناؤندے اور متوکل بن کے او دے اتے بھروسہ جما کے او دے دروازے دے بیٹھ جاندے۔ تے مینوں تا کھان دیاں صرف دو ہی صورتاں دا پتہ ہے، یا تا شریعت دی پابندی نہ قسم دے ذریعے یا توکل دے ذریعے۔ پھر اسے جلال خاطر سے لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ اپنے قسم نو چھڑ کے لوکاں کو بھیک مانگ دے ہو۔ قسم ابتدا آیا اور توکل انتہا آیا۔ پھر اسے جلال خاطر سے لکھیا کہ غوث پاک فرماندے کہ اپنے اللہ سونے دے بھروسہ رکھو اور ان کو ڈردے رہو۔ پھر اسے جلال خاطر سے اگے لکھیا غوث پاک فرماندے نے گھر خریدن تو پہلا پڑوسی اور رستہ چلن تو پہلے ساتھی تلاش کرو۔ اے پڑوسی قرب خدا بندی اور او دی معرفت اور او دے تے ایمان و توکل اور او دے وعدیاں تے
وسوق دے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دے یہ سارے اقوال آپ ذر نہ لکھن والے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماندے ہے کہ اگر تمہیں رستہ معلوم نہیں تو پھر سچے اللہ والے کوئی رستہ سکھو، اللہ تک جان دا، تے اللہ سن کو ڈردے رہو، اللہ سن دے بھروسہ رکھو۔ تے اگر سچا طالب مولا ہے، وہ دے اندر سچی پیاس تڑپ طلب موجود ہے، تو میرا اللہ سونا دی رہنمائی واسطے ضرور غیب تو کوئی نہ کوئی ایسا اللہ دا بندہ بھیجن کے جڑا مدد فرمائے گا، چاہے وہ پہاڑ دی چوٹی تے بھی ہوئے، لیکن طلب سچی ہوئے تو غیب تو میرا اللہ دی رہنمائی دا بندوبست کر دے گا۔ تیرا صحیح دل ہے وہ ہمیشہ فنا فی توحید رہندا، غرق فی توحید رہندا، وہ صرف اللہ سونے دے بھروسہ کردا، محق الیقین دا، سلطان الاذکار دا کمال حاصل ہوندا، اور انہوں اللہ رب العزت دے نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت، نور دوام ذکر و حضور نا وہ دا اندر پریا رہندا، دا دل جڑا لبریز رہندا ہے اور مخلوق نو دیکھدا ہے تے عاجز مسکین ہے، مخلوق ساری محتاج ہے ساری ہے، اس واسطے مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوندا ہے گا، اور اپنے آپ نو ہمیشہ عاجز، مسکین، کمزور، کم علم اور سارے انسانوں تو برا سمجھدا ہے کہ سارے چنگے ہیں، میں ہی ماڑا ہے، تو اپنا بھروسہ صرف اللہ سونے دے کر دے ہے۔ رب سونے قرآن کریم بھی فرمایا کہ کیا میں تواڈے واسطے کافی نہیں ہے؟ کدے بھی اللہ سونے دا شریک کسی نے نہیں بناؤندے، نہ وہ دی ذات وچ نہ وہ دی صفات وچ۔ تے جنہاں نے اللہ سونے دے توکل دا، اللہ سونے دے بھروسہ کرنا مزہ چکھ لیا، وہ کدے بھی کسی نے اللہ دا شریک نہیں بناوندا، اور سب تو منہ موڑ کے اللہ سونے دے دروازے تے بیٹھ جاندا، اللہ سونے دے بھروسے تے مردہ بن کے، اور قناعت، صبر، توکل اور خود سپردگی دی بادشاہت انہوں حاصل ہو جاندی ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت حضور سے گزاردا، سر تو لے کے پیراں تک مرضی مولا بن جاندہ، ارادہ الہی بن جاندہ، فعل الہی بن جاندہ، تقدیر مولا بن جاندہ، کدے بھی تقدیر نہ لڑدا۔ اور خلقی زمان و مکان، کش سکل، ٹائم سپیس، حص و حرکت، تمنا، آرزو، مراد، خواہش اور اپنی مرضی نو رب سونے تے قربان کر دیندا، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاندا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کردا، اور قلباً روحاً اللہ رب العزت طرف وددا رہندا، اتھوں تک کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردا، جہڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کریے، مسنون ریاضت و مجاہدات کریے، اسم اعظم دا قلبی ذکر کردے ہیں، اللہ سونے طرف ودے رہیے، ما سوا تو کلی قلباً ہمیشہ لئی منہ موڑ لیے، اور ادھا منہ موڑیے کہ کوشش بھی کرے تو مخلوق دا خیال نہ آوے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڈیاں خطاں، گناہ، غلطیاں لکشہ معاف فرما، سانو توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، شیطان او دے ایجنٹا دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، شیطان اسلام و انسانیت دشمن قوتاں مردہ دل دجالیاں، دینوں ایمان فروش غداراں، گمراہ جہنمی فرقہ، دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول
نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور یہ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑے حواس سوچاں اور دل نوں پاک فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوض وما علینا الا البلاغ۔